بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے آپ کے حقوق پٹوار، پولیس اہلکار یا سرکار نہیں کھاتی جتنے آپ خود کھا جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے جو آپ کو آپ کے حقوق عطا کرتا ہے، اس لیے آپ کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ اس لیے حبیب پارس آفیشل کے ساتھ آئیے ہم قانون کو پڑھیں بھی اور سیکھیں بھی اور اپنے حقوق لینا اور لے کر دینا سیکھیں۔ آج ایک بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اکثریت لوگوں کی پڑھی لکھی نہیں ہے، والدین میں وہ شعور نہیں ہوتا، لا علمی میں یا کسی وجہ سے بھی اپنی تعلیمی اسناد میں، شناختی کارڈ بنانے میں، بے فارم میں، ڈیٹ آف برتھ میں بے فارم میں جو انٹری کرواتے ہیں ڈیٹ آف برتھ کی، وہ غلط ہو جاتی۔ اب اس کو درست کرانے کے لیے وہ جب نادرا کے پاس جاتے ہیں تو نادرا بھی آج کے دور کا ایک بہت بڑا فرعون ہے، جس کے باہر جا کے دیکھیں غریب اور ان پڑھ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور سارا دن بھوکے پیاسے وہ کھڑے رہتے ہیں اور بعض دفعہ کھڑکی تک جانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس کی پہلی سزا تو یہی ہے کہ کوئی بر وقت کام کیوں نہیں کیا جاتا۔ بھٹو صاحب نے شناختی کارڈ شروع کیے تھے اور آج تک لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں بنے، حالانکہ یہ بنیادی حق ہے جو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ اب تو بچوں کے کارڈ بنتے ہیں، ماسٹر کارڈ بنا لیں، وہ بھی نہیں بنائے جاتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر کارڈ نہیں ہوتے۔ خیر، سبجیکٹ ہے کہ عمر اگر غلط ہوگی تو اس کو درست کس طرح کرایا جائے گا۔ پہلا تو ہم کورٹ میں آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کورٹ میں آپ کو آنا پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے۔ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ڈیکلیریٹری سوٹ کرنا پڑے گا، دعویٰ استقرار حق کہ میری عمر کو درست کیا جائے، کہ یہ آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے، کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کا نیشنل ڈیٹا بیس میں درست اندراج ہونا چاہیے۔ سو آپ کو سیکشن 42 کے تحت ڈیکلیریشن کے لیے سوٹ دائر کرنا پڑے گا، جس کو دعویٰ استقرار حق کہتے ہیں۔ اس میں آپ کی عمر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اب کون سے ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیں جو آپ کی درست عمر کو ثابت کرنے کے لیے چاہیے؟ وہ ہے، اگر والدین کا نکاح نامہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے، مثلا کسی کے والدین کی شادی اس کی پیدائش سے 2 سال پہلے ہوئی، مگر نکاح نہ اس کی ڈیٹ آف برتھ ایسی لکھی گئی کہ وہ شادی سے بھی پہلے پیدا ہو گیا، تو اس لیے نکاح نامے سے بہرحال ایک رف اسٹیمیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، نکاح نامے کو بھی بہت حیثیت حاصل ہے۔ نکاح نامے کے بعد جو سب سے پہلا ہوتا ہے کام، بے فارم جب والدین کا شناختی کارڈ بنتا ہے تو اس وقت عمر لکھا دی جاتی ہے، اگر وہ عمر درست ہے تو پھر اس کو بھی ایک اچھی شہادت کا درجہ حاصل ہے۔ بے فارم سے کے ساتھ ایک جو بہت اہم ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہو تو کچھ ہی عرصے میں، بڑا چھوٹا سا ٹائم اس میں آپ نے جا کے بچے کا اندراج کروانا ہے متعلقہ یونین کونسل میں یا بلدیہ میں، تو وہ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پہلے ہی سند اور ثبوت ہوتا ہے کسی عمر کا۔ اگر آپ کے پاس یہ سارے ثبوت نہیں ہیں تو پھر جو سب سے ایتھینٹک ثبوت سمجھا جاتا ہے وہ آپ کا تعلیمی سرٹیفکیٹ اور خاص طور پر میٹرک کا سرٹیفکیٹ، کہ میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں جو عمر درج ہو جاتی ہے پھر اس اندراج کو، اس ڈیٹ آف برتھ کو محور بن جائے گا تمام ڈاکومنٹس کا۔ تو میٹرک کے سند کی بہت اہمیت ہے، اس لیے جب بھی اپنے بچے کے میٹرک کے پیپر دیں یا آپ خود دیں تو ڈیٹ آف برتھ کو بہت احتیاط کے ساتھ درج کیجئے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی ثبوت نہیں ہوگا تو پھر آخری ہوتا ہے میڈیکل کے ذریعے ڈٹرمینیشن، جس کو اوسیفیکیشن ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی گیس کیا جا سکتا ہے، کریکٹ نہیں ہو سکتا، اس میں 2 سال کا اوپر نیچے فرق ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا گیپ ہے میڈیکل کی اس میں، لیکن حتمی طور پہ اگر بہت زیادہ ڈفرینس ہے تو اس کو قریب لانے میں میڈیکل ٹیسٹ اہم ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ڈیٹ آف برتھ کی کریکشن ہے وہ ہماری جابز کے ایشوز میں آتی ہے، لڑکیوں کی صورت میں بالخصوص ہوتی ہے، اگر ان کی غلط لکھی جائے، عمر زیادہ ہو جائے، شادیوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ کی جابز کے لیے ایشو ہوتا ہے، تو اس صورت میں بہت سے اس میں ہو سکتا ہے، اس کی درستگی ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ کیس لا
جو ہے وہ ریفر کرتا ہوں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ جو ڈیٹ آف برتھ کے لیے جو آپ دعویٰ کریں گے ڈیکلیریشن کا وہ مینٹینیبل ہے، وہ دعویٰ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے 16 CLC نوٹ 141 اور 14 MLD پیج 440، جس میں یہ کہا گیا کہ دعویٰ مینٹینیبل ہے، دعویٰ ہو سکتا ہے۔ NLR 17 TD ٹریبونل ڈیسیژن پیج 1 ہے، اس میں یہ ہے کہ سروس بک میں جو ایج لکھی جاتی ہے سرکاری ملازم کے، وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اس کو بھی درست کیا جا سکتا ہے، اور اس میں درستگی کا آرڈر دیا گیا، اور یہ کہ سرکاری ملازمین بھی ہیں، اگر وہ اپنی عمر کو درست کروانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں، مگر جتنا جلدی ہو سکے۔ غالباً 2 سال کا ٹائم ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح 2017 PLC سروسز کیسز میں 140 نوٹ ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے اپنی تعلیمی اسناد کے مطابق کسی وقت بھی اپنی عمر درست کروا سکتا ہے۔ اب پہلا یہ تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، صرف نارمل سی ایویڈنس ہے، تو پھر تو اس کو 2 سال میں کرانی ہے، مگر اگر اس کے میٹرک کے جو تعلیمی اسناد ہیں اس میں جو عمر ہے وہ چونکہ خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے، پھر ملازم پہ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے کسی اپنی سروس کو بڑھانے کے لیے یا بدنیتی سے یا جعل سازی تبدیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بیس اس کی وہی تعلیمی اسناد ہوتی ہیں، تو اس کی بنیاد پر وہ کسی وقت بھی اپنی عمر کو تبدیل کروا سکتا ہے۔ اسی طرح 2 اور ججمنٹس ہیں، NLR 80 اپیل کیسز AC یعنی 339 اور 11 CLC پیج 265 ہے۔ اس میں سکول سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ کو فوقیت دی گئی ہے کہ اگر یہ ڈاکومنٹ اویلیبل ہوں تو پھر ان کو فوقیت دے کر عمر کو تبدیل کیا جائے۔ یاد رکھیں جو میٹرک کی میں نے بات کی، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان 2 کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک کوانٹم طے کیا گیا کہ ایویڈنس کیا چاہیے۔ میں نے بتایا پاریکر ایک اور اینگل سے بھی ایک فیصلہ ہے، وہ یہ ہے 2007 CLC پیج 1673 ہے۔ اس میں کہا گیا کہ کسی بچے کی عمر کا تعین کے لیے اس کے صرف ماں اور باپ کی شہادت کافی ہے، باقی شہادت نہ بھی ہو، اس لیے کہ میڈ ان جن کا ہے، جو کمپنی کہتی ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم نے کم پیدا کی ہے تو وہ شہادت زیادہ مانی جانی چاہیے، تو اس لیے کہا گیا کہ ماں باپ کی شہادت کافی ہے، اس کے بعد اور کون سی شہادت لینی ہے۔ اس بنیاد پر تبدیلی کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد ایک ججمنٹ ہے 2011 CMR پیج 21 ہے، اس میں بھی میٹرک کے سرٹیفکیٹ کے مطابق جو تھی عمر کی تبدیلی کی اجازت دی گئی۔ ایک اور ججمنٹ ہے 2009 YLR پیج 1296، اس میں کہا گیا کہ تبدیلی عمر سے کیوں روکا جائے؟ اگر تبدیلی عمر سے کسی اور کے حقوق مجروح ہی نہیں ہوتے، کسی کا حق ہی نہیں مارا جاتا، تو کسی کو اپنی عمر تبدیل کرانے میں کیا پرابلم ہے؟ تو عدالت نے کہا کہ جب کسی اور کے حقوق افیکٹ نہیں ہوتے اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میری یہ تاریخ پیدائش، تو اس کو تبدیل کر دیا جانا چاہیے، اس معاملے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی گئی۔ اب آ گیا وہ آخری مرحلہ کہ جس میں نے پہلے کہا کہ نادرہ فرعون بنا ہوا ہے، قانون میں کہیں نہیں ہے کہ اس کو عدالت کی ڈگری چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نو، آپ جائیے عدالت سے ڈگری لے کر آئیے تو پھر ہم کریں گے، اور ہمارا جو قانون ہے اس میں جو درج ہے وہ تو قابل تبدیلی ہی نہیں ہے، وہ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ تو اس پر یہ ایک ججمنٹ ہے، علی حسن بنام سرکار ہے، 2012 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 242 ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو نادرہ کے پاس انٹری ہوتی ہے ڈیٹ آف برتھ کی، نہ تو یہ ایبسلوٹ یہ حتمی ہے اور نہ ہی اس کو کسی مضبوط شہادت یا شہادت کا درجہ حاصل ہے، ثبوت کا درجہ حاصل ہے، یہ قابل ترمیم ہے اور کسی وقت بھی ترمیم اس میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس اب یہ ججمنٹس بھی آ گئی ہیں کہ اس میں باقاعدہ اب کورٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیے ان کو درخواست دیجیے، بیان الفی دیجیے اور اگر تبدیلی ہو جائے گی جیسے اس سے پہلے رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ہوتا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آ جائے گا۔ اگر آپ کی عمر میں کوئی ایسا مسائل ہیں تو آپ فوری طور پر رجوع کر کے اس کو درست کروا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کا حق آپ کو ملے گا، آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حبیب محمد فارس۔